بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 61 ہے، 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فلما قضینا، بس جب فیصلہ کیا ہم نے، علیہ ان پر، الموت موت کا، ما دلہم تو نہیں آگاہ کیا ان کو، علی موتہ ان کی موت سے، الا دابۃ الارض مگر زمین کے جانور نے، تأکل من سأتہ کھا رہا ہے ان کی لاٹھی کو، فلما خر تبینت الجن، فلما خر بس جب گر پڑے وہ، تبینت الجن تو معلوم کر لیا جنات نے، اللو کانوا یعلمون الغیب، اللو کانوا کہ اگر ہوتے وہ، یعلمون جانتے، الغیب چھپی چیزوں کو، ما لبثو تو نہ ٹھہرتے وہ، فی العذاب تکلیف میں، المہین ذلیل کرنے والی۔ لقد کان تحقیق تھی، لسبع قوم سبا کے لیے، فی مسکنہم ان کی بستیوں میں، ان کی بستی میں، آیتن بڑی نشانی، جنتان دو باغ، عن یمین دائیں جانب، و شمال اور بائیں جانب، کلو کاؤ من رزق روزی سے، ربکم اپنے رب کی، وشکرو لہ اور شکر بجا لو، لہو ان کا، بلدتن طیبتن، بلدتن علاقہ، طیبتن سترا، ورب غفور اور پروردگار بڑا بخشنے والا۔ اب ان آیات مبارکہ میں دو چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے۔ دابتن، الدابت زمین پر چلنے والا جانور، جیسے کہتے ہیں دابت الارض زمین کا جانور، یعنی کسی نے، یعنی دابت الارض کسی نے دیمک ترجمہ کیا، یعنی دیمک کو ارضتن یا سرفتن، اور اسی طرح سوستن، سوست الخشب کہتے ہیں۔ یہ دیمک کے مختلف نام ہیں، یعنی بعض مفسرین نے یعنی دابہ کا یعنی معنی کیا تھا کیا کہ دیمک، تو دیمک کا عربی میں دیمک کا کیا ترجمہ ہے؟ ارضتن یا سرفتن یا سوست الخشب وغیرہ اس کا معنی ہے۔ اور یہ ایک کیڑا ہے جو لکڑی یا غلے کو کاتا ہے۔ یہ جو دیمک ہے کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی یا غلے وغیرہ کو کاتا ہے۔ لکڑی کانے والے کیڑے کے لیے اردو میں کوئی خاص لفظ نہیں ہے جس کو ہم یعنی اردو میں کوئی خاص ترجمہ اس کے لیے کر لے، بس یہ دیمک وغیرہ اس کو کہتے ہیں۔ اور غلہ کانے والے کیڑے کو یعنی جو کیڑا جو غلہ وغیرہ کھاتے ہیں اس کو سرسری کہتے ہیں۔ دوسرا، من سعتہ، یعنی من سعہ یہ اسم آلہ ہے، یعنی چرواہے کی لاٹھی، چرواہے کی لاٹھی۔ آگے لفظ آ رہا ہے تبینہ، تبینہ معنی ہے یعنی تبینہ الشیء، واضح اور ظاہر کرنا، صاف واضح طور پر اس کو ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔ آگے جا کر سبا، لسبا ان سبا، سبا اگر خاندان کا نام مان لے، یعنی اگر اس لقد کان لسبا ان، سبا اگر خاندان کا نام مان لے تو یہ منصرف ہے، اور اگر قبیلے کا نام ہو تو پھر یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ آخر میں یہ جو
آیتن ہے، اس کو دیکھ لیجیے، ترکیب اس کو سمجھ لیجیے کہ آیتن یہ کانا کا اسم ہے، یہ جو کانا ہے، کانا کا اسم، یہ آیتن اس کا اسم ہے، یہ آیتن اس کے لیے کانا کا اسم ہے، اور ساتھ ہی یہ جنتان اس کا بدل ہے، یہ جنتان یہ آیتن سے کیا ہے، ترکیب میں بدل بن رہا ہے، یہ ایک ترکیب ہے۔ دوسری ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھو کہ آیتن یہ مبتدا محذوف کی خبر ہو، مبتدا محذوف کی خبر ہو، تو ترکیب پھر کیا ہوگی، یعنی اصل عبارت پھر یہ ہوگی الآیتن جنتان، الآیتن جنتان، تو یہ وہ ہے ترکیب اس آیات کی ہے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے، دیکھو فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم جاری کر دیا، تو یہاں پر علیہ، علیہ وہ ضمیر کا مرجع سلیمان علیہ السلام ہے، کہ جب ہم نے موت کا حکم جاری کر دیا سلیمان علیہ السلام پر، ما دلہم، ما دلہم، تو کسی نے ان کی موت کا پتہ نہ بتایا۔ نمبر ایک، ما دلہم، ہم ضمیر کی جو نا مرجع تو جنات، یا ایک تو یہ ہے کہ جنات ہوں گے، دوسرا یہ ہے کہ آل داؤد علیہ السلام، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ کیا ہے، جنات ہے، ما دلہم جن کو انہوں نے خبر دی وہ کیا ہے، جنات تھے۔ علی دابۃ الارض علی موتہ الا، علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، دیکھو کہ یہ جی مکڑی کے کیڑے نے، یعنی دیمک، اسے چھوٹی سی جانور کو سرفہ کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کو سرفہ کہتے ہیں، اور الارض یہ اس کیڑے کا فعل ہے، یعنی دابۃ الارض، ارض جو ہے یہ اس کیڑے کا فعل ہے کہ لکڑی کو کھا کر مٹی بنا دیتی ہے، اس لیے اس کی طرف اضافت، یعنی اضافت کی گئی ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا ارضت الخشبۃ اردن، جب کہ اس کو دیمک چاٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں ارضت الخشبۃ اردن۔ تأکل من ساعته، کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا عصا کا کاتا تھا، المنسا عصا لاٹھی، اس کو منسعتن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یعنی ینسا بہا ای یا ترو سے لیا گیا ہے، یعنی جس کا معنی ہے کہ اسے ہانکا اور ہٹایا جاتا ہے۔ اب آگے جنات کی بے خبری دیکھو، آگے فلما خر تبینت الجن، جنات کی بے خبری بتا رہی ہے اللہ رب العزت کہ وہ ہر چیز کو جاننے والے نہیں ہیں۔ جب وہ گر پڑے تو یعنی فلما خر، جب وہ گر پڑے، سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجن، تو تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی، جنات کو واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ اس کے بعد کہ ان کے عوام اور ضعفاء پر معاملہ ملتبس تھا۔ لو كانوا يعلمون الغیب، لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ نہ رہتے سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد فی العذاب المہین، ذلیل کرنے والے عذاب میں۔ دیکھو روایت میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد کو موسیٰ علیہ السلام کے خیمے کی جگہ رکھا، مگر وہ تکمیل سے قبل ہی وفات پا گئے، اور سلیمان علیہ السلام کو تعمیر کی وصیت فرمائی۔ آپ نے جنات کو اس کی تعمیل کا یعنی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ کی عمر کا 1 سال رہ گیا تو آپ نے بارگاہ رب العالمین میں سوال کیا کہ ان کی موت کو ان پر معمہ بنا دے، یہاں تک کہ یہ فارغ ہو، تاکہ جنات کا دعویٰ غیب دانی بھی باطل ہو جائے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی جب آپ نے تخت سنبھالا، تو اس وقت 13 سال عمر تھی، 40 سال حکومت کی۔ بیت المقدس کی تعمیر اس وقت شروع کی جب حکومت کا 5واں سال تھا۔ تو روایت میں ہے کہ یعنی ایک شخص تھا، اس نے آپ کے تخت پر بیٹھنے کی کوشش کی، یعنی آفریدون اس غالباً اس کا نام تھا، اس نے آپ سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ جب وہ قریب ہوا تو دونوں شیروں جو آپ کے تخت کے اوپر ساتھ جو نا دونوں شیر ہوتے تھے، تو دونوں شیروں نے پنجہ مار کر اس کی پینڈلی توڑ ڈالی۔ اس کے بعد کسی کو تخت کے قریب بٹکنے کی بھی جرت نہ ہوئی۔ اب آگے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا،
یہاں سے اللہ رب العزت اور قوم سبا کی حالات کو بیان فرما رہے ہیں، ان کے حال کو ذکر فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لقد کان لسبأ فی مسکنہم، سبا کے لیے ان کی وطن میں نشانیاں موجود تھی، یعنی آیات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب سبا کے باشندوں نے اللہ تعالیٰ کے شکر سے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان سے نعمتوں کو چھین لیا تاکہ عبرت حاصل کرے اور نصیحت پذیر ہو اور کفر کی طرف لوٹ کر نہ جائے اور نہ ہی نعمتوں کی ناقدری کرے۔ ایک بات تو یہ، دوسری یہ ہے کہ ان دونوں کو ایسی علامات بنا دیا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور احسان پر دلالت کرنے والی اور اس کے شکریہ کو لازم کرنے والی تھی۔ عن یمین و شمال، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں، مراد بہت سارے باغات ہے جو شہر کے دائیں اور بائیں جانب واقع تھے، اور دونوں طرف کے باغات قریب قریب ہونے اور ملے جلے ہونے میں اس طرح تھے کہ گویا کہ وہ ایک ہی باغ ہے، جیسے کہ عموماً آباد علاقوں کے باغ ہوا کرتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ اس کا معنی یا یہ ہے کہ عن یمین و شمال کے ہر آدمی کے دو باغ اس کی اپنے رہشگاہ کے دائیں اور بائیں جانب واقع تھے۔ کلوا من رزق ربکم، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یعنی تم اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی یہ اس قول کی حکایت ہے جو انبیاء علیہ السلام نے ان کو فرمایا، یا یہ کہ قوم کی زبان سے ان کو یہ بات کہی، یا وہ اس بات کے حقدار تھے کہ ان کو یوں کہا جائے کہ جب ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تو اس کے بعد یہ ارشاد باری تعالیٰ لایا گیا، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کہ عمدہ شہر اور بخشنے والا پروردگار، یعنی تمہارا وہ شہر جس میں اس نے تمہیں رزق دیا، یہ پاکیزہ شہر ہے، اور تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے تمہیں رزق دیا اور تم سے شکریہ کا مطالبہ کیا۔ اس بخشنے والے رب نے کہا جو شکر گزار کو بخشنے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قول ہے جو اکثر بعض مفسرین نے اپنے کے تفاسیر میں ذکر کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ سے یہ قول کہ قوم سبا صنعاء سے 3 فرسخ کے فاصلے پر رہائش پذیر تھی۔ یہ انتہائی شاداب علاقہ تھا، ایک یعنی اس قدر شاداب علاقہ تھا۔ دیکھو آپ ابن عباس رضی اللہ کے اس قول کو دیکھ لیجئے کہ ایک عورت اپنے سر پر ٹوکری لیے اپنے ہاتھ سے کام کاج کرتی چلی جاتی تھی اور ان درختوں کے نیچے چلتی رہتی، اس کی وہ ٹوکری گرنے والے پلوں سے بھر جاتی۔ وہ ایسے ستری سرزمین تھی کہ جہاں مچھر، مکھی، چیچڑے، بچھو اور سام کا نام نہیں تھا۔ جوں والا مسافر وہاں سے گزرتا تو اس کے عمدہ ہوا کے اثر سے جوئیں مر جاتے۔ تو یہ کتنا پاکیزہ اور بہترین وہ تھا، شہر تھا، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ نعمت اللہ رب العزت نے اسے چھین دیا۔ دیکھو یہاں پر ان آیاتوں کو دیکھو آپ مزید سمجھ لیجئے کہ 2 شکر گزار بندوں کا تذکرے کے بعد، پہلے جیسے کہ داؤد سلیمان علیہ السلام، یعنی 2 شکر گزار بندوں کے تذکرے کے بعد ناشکری قوم کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی قوم سبا، یعنی قحطانی نسل کے ایک مشہور شاخ تھی۔ اس کا وطن عرب کے جنوب میں یمن کا مشرقی علاقہ تھا۔ ان کے دارالحکومت کا نام معارب تھا۔ ان کا تمدن عظیم الشان اور حکومت کی بنیادیں مضبوط تھی۔ ان کا آخری زمانہ غالباً یعنی 550 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ تو عرب میں دریا یعنی بڑی ندیاں نہیں ہے، بارش کا پانی بہہ کر ریگستانوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ تو سبا والوں نے پہاڑوں اور وادیوں میں متعدد بند باندھے تھے۔ ان کے بڑے اور مشہور بند کا نام عیرم اور سد معارب تھا، اور ان کا تجارتی تعلق ملک شام سے تھا۔ ایک شارع عام یمن سے شام جاتی تھی۔ اس کے دائیں بائیں سینکڑوں میل تک گھنے باغات تھے جن کی تعریف میں مورخین نے اپنی زبانوں کو رتب کیا اور یعنی بڑی تعریفیں لکھے مورخین ان کے بارے میں۔ اور شارع عام پر قریب قریب بستیاں تھیں جس سے سفر با اطمینان ہوتا تھا۔ یہ 2 نعمتیں ان کو حاصل تھی، مقامی خوشحالی اور سفر کی آسانی۔ جب سبا والوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی
تو یہ تو بند ٹوٹ گیا اور پانی پھیل گیا، جس سے وہ ہرے بھرے باغات اجڑ گئے، ان کی جنگلی یعنی ان کی جگہ جنگلی درختوں نے لے لیے، اور لوگ یا تو ہلاک ہو گئے یا وہ آگے پیچھے تتر بتر ہو گئے، اور شرع عام پر جو بستیاں تھیں وہ اجڑ گئی۔ تو انہوں نے جب اللہ رب العزت کی نعمتوں کا یعنی ایسے بے دریغ استعمال کیا، اور اس کے یعنی شکریہ کے بجائے انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے عن یمین و شمال جو دو بڑے بڑے باغات تھے جو ان کے دائیں بر تھے، جیسے کہ اپنے عباس رضی اللہ کے قول سے آپ نے اخذ کیا اور آپ نے لوگوں نے اس کو سن لیا، تو ایسے باغات اور ایسی نعمتوں کو جب ان ایسے لوگوں نے ناشکری کی تو پھر اللہ رب العزت نے ان سے وہ نعمتیں چھین لیے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، انشاءاللہ ہم اس کو آگے نیکسٹ درس میں